بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قیام پاکستان کے کچھ ماہ بعد لاہور کی ایک مسجد کے باہر ایک بابا جی اکثر نظر آتے۔ ذہنی توازن ٹھیک نہیں تھا۔ لوگ ترس کھا کر کوئی کھانے کی چیز رکھ جاتے۔ انتہائی کمزوری سے کبھی کوئی لقمہ لے لیا، وگرنہ اکثر کھانا خراب ہو جاتا۔ زیادہ تر گم سم بیٹھے رہتے، کبھی اپنے آپ سے باتیں کرتے، پھر دن میں ایک دو دفعہ چیخ مارتے اور زور زور سے رونے لگتے۔ ایک دن ان کے پاس ایک بزرگ بیٹھے تھے۔ میں نے پوچھا، آپ کون ہیں؟ بولے، یہ میرے رشتہ دار ہیں۔ میرے دل میں تجسس پیدا ہوا۔ میں نے پوچھا، بزرگوں، یہ دن میں ایک دو دفعہ اونچی آواز سے بلقیس بولتے ہیں اور زور سے چیخ مار کر رونے لگتے ہیں۔ رشتہ دار کی آواز بھرا گئی۔ بولے، پتر، یہ بہت بڑے بیوپاری تھے۔ پاکستان ہجرت کے وقت یہ ہندو اکثریتی علاقے میں تھے۔ ہندو گروہ کی شکل میں آتے، جو گھر مسلمانوں کے ہوتے، مردوں اور بوڑھی خواتین کو مار دیا جاتا اور نوجوان لڑکیوں کو اٹھا کر ساتھ لے جاتے۔ ایک دن ایسا ہی حملہ ہوا۔ ان کے گھر کے ساتھ ایک کنواں تھا۔ ایک ہی لاڈلی اکلوتی بیٹی بلقیس تھی، 17-18 سال کی۔ اسے کنویں کے کنارے کھڑا کیا، اس ڈر سے کہ بلوائی اس کی عزت خراب نہ کریں۔ اسے دھکا دے دیا۔ گرتے ہوئے بیٹی نے ایک چیخ ماری تھی۔ جب بابا جی کو اپنی لاڈلی کی وہ چیخ یاد آتی ہے تو خود چیخ مار کر رونے لگتے ہیں۔ اس دکھ میں ذہنی توازن بھی خراب ہو گیا۔ دوستو، جب میں نے تحریر پڑھی تو میرے آنسو کتاب کو بھگو گئے۔ سوچنے لگا کہ ایسے ہی بابا جی جیسے لوگ پاکستان کے اصل وارث ہیں۔ کتنا دلیر اور غیرت مند تھا وہ باپ جس نے اکلوتی بیٹی پاکستان اور عزت پر قربان کر دی، اور کیسی دلیر وہ بیٹی تھی جس نے کوئی مزاحمت نہ کی اور جان کی بازی لگا دی۔ یہ ہے ہماری یوم آزادی۔ کیا اس آزادی کو ہماری نوجوان نسل کو موٹر سائیکل کے سائلنسر نکال کر ویل اٹھا کر منانا چاہیے، یا ایسے شہداء کے لیے دعائیں کرنی چاہیے؟ یوم آزادی سے یہ مراد نہیں کہ ہم اسکول میں ایک تقریب کر دیں، مٹھائی بانٹ دیں، ہلا گلا کر لیں۔ اپنے بچوں کو شعور دیں کہ وہ پاکستان کی اصل تاریخ کو جان پائیں، تبھی سائلنسر اور پہیہ اٹھانے کا رویہ دعاؤں میں بدلے گا۔